بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ سے مخاطب ہوں ایک ایسی شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ جن کا وجود مسعود امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور اہلیان پاکستان کے لیے بالخصوص اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مظہر تھا۔ میری مراد ہے پیر طریقت، رہبر شریعت حضور ابو الخیر قبلہ خواجہ پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یقین جانیے، یہ تصور کر کے کہ ہم ان کے وجود مسعود سے محروم ہو گئے، ایک عجیب سی کیفیت قلب و باطن پہ طاری ہوتی ہے۔ وہ شخصیت ایسی پربہار شخصیت تھی کہ جب ان کو دیکھنے، ان کی زیارت کرنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادتیں میسر آتی تو کچھ کیفیت یوں ہوتی تھی کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ میں نے دانستہ تھا نہیں کہا ہے، کہا ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ حضور قبلہ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جس پاکیزہ نفوس قدسیہ کے گروہ سے ان کا تعلق تھا، وہ یقیناً بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں وصال کی صورت میں، لیکن حقیقت میں ان کے فیوز و برکات، ان کی رحمتیں، ان کی شفقتیں، ان کی دعائیں انشاءاللہ العزیز اسی طرح نسبت خیری رکھنے والوں کے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلق ہے۔ دور طالب علمی میں ہی مجھے ان سے شناسائی کی سعادت نصیب ہوئی، اور تب سے لے کے آج کے دن تک ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ایک ایک لمحہ میں آپ کو، میرے لیے اپنے جذبات کو بیان کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلیں۔ آپ یقین جانیے کہ ان کی شخصیت میں ایک ایسا مقناطیسیت تھی، اور اللہ نے ان کو ایک ایسی خوبصورت، دل نواز اور حسین شخصیت عطا کی تھی کہ بس جو ایک بار دیکھ لیتا تھا تو پھر وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ان کی، وہ یہ تھا کہ اس دور فتن میں ینگ جنریشن کا اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونا۔ یعنی میں نے بے شمار ان کی زیر صدارت محافل میں شرکت کی سعادت حاصل کی، اور ان کی موجودگی میں گفتگو کرنے کا شرف بھی مجھے نصیب ہوا۔ ابھی وصال سے کچھ عرصہ پہلے ماہ رجب المرجب میں جو اسلام آباد میں ماہانہ پروگرام ہوا، اس میں سینکڑوں افراد کا اجتماع تھا، اور اس پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے تو آپ کی وہ شفقتیں بھی مجھے نہیں بھول رہی، وہ شفقتیں بھی مجھے بھول نہیں رہی۔ وہاں پر مور دین 80% بالکل ینگسٹر، ٹین ایجر بچے ہوتے تھے، بالکل ینگسٹر
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دور فتن کی ینگ جنریشن کے لیے حضور قبلہ عالم کو ایک ایسی خاص ذمہ داری عطا فرمائی تھی کہ جو ان کے ذریعے اللہ کے ذکر کا فیض جو ہے وہ نئی جنریشن تک پہنچ رہا تھا. میرا دل بہت دکھی ہے. میں تمام صاحبزادگان سے صمیم قلب سے آپ کے بچھڑ جانے پر اور آپ کے وصال پر تعزیت کرتا ہوں، اور یقین جانے میں دوبارہ عرض کروں گا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کی محبتوں اور آپ کی ان شفقتوں کا بیان کر سکوں جو مجھے لمحہ بلمحہ نصیب رہیں. نہ صرف یہاں نصیب رہیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در نور پر مدینہ طیبہ میں آپ سے وہ ملاقات اور آپ کی وہ محبت اور آپ کی وہ چاہت وہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں شاید یہی میرے جذبات کے عکاس ہوں کہ وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں. برسات کا تو موسم کب کا گزر گیا ہے، برسات کا تو موسم کب کا گزر گیا ہے، مژگاں کی یہ گھٹائیں اب تک برستیاں ہیں. اللہ رب العالمین حضور خواجہ ابو الخیر کے درجات کو اور رفعتیں عطا فرمائے اور انہیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں عالم برزخ میں اور قربت نصیب فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو، ان کے صاحبزادگان کو ان کی نیکیوں کا اور ان کی اس مشن کا سچا جانشین بنائے. اللہ رب العالمین تمام خیری بھائیوں کو حضور خواجہ ابو الخیر کے اس بچھڑ جانے کے صدمہ پر صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.